بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تالا پاکستان کلاس داہم کی لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلا جو باب ہے کلاس 10 میں، اس کا عنوان ہے تاریخ پاکستان حصہ دوم۔ یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کو تالا پاکستان کی بک میں ہم دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، جس میں جو پہلا حصہ ہے یہ اس تاریخ کے ساتھ منسلک ہے جس کا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ 712 عیسوی تا اس کا ایک فیز آتا ہے 1947، جب پاکستان کا ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی حیثیت سے وجود عمل میں آ جاتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا فیز جب پاکستان بنا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو کوشش کروں گا کہ پیچھے لے جاؤں جو قیام پاکستان کے وقت کے جو پاکستان کی جغرافیائی حدود تھیں، اور جو پاکستان ہمارے بزرگوں نے، آبا و اجداد نے بہت ساری تگ و دو اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس پاکستان کے دو انتظامی حصے تھے، ایک کو مشرقی پاکستان اور دوسرے کو مغربی پاکستان کا نام دیا جاتا تھا۔ مشرقی پاکستان صوبہ بنگال پر مشتمل جو خطہ تھا پاکستان کا، اسے مشرقی پاکستان، اور جو مغربی پاکستان تھا یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جس میں پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد اس وقت جو موجودہ خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جا رہا ہے، ان 4 صوبوں پر مشتمل یہ صوبہ تھا۔ یہ سلسلہ پاکستان کا چلتا رہا۔ اس درمیان میں جو تاریخی اعتبار سے آپ نے یہ بات 9 کلاس میں پڑھی تھی کہ قائد اعظم کا ایک بہت تھوڑے وقت کے بعد ایک رحلت ہو جاتی ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد لیاقت علی خان بھی جو ہے ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم، ان کا انتخاب، ان کی حکومت کو بھی معزول کیا جاتا ہے، اور سکندر مرزا جو ہے وہ بحیثیت گورنر جنرل، اور اس کے بعد انہوں نے صدر کی حیثیت سے بھی حلف لیا، اور پھر ان کی حکومت کا تختہ جنرل محمد ایوب خان نے جو ہے وہ 1958 میں مارشل لا کے ساتھ ان کی حکومت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جنرل محمد ایوب خان کا جو دور تھا وہ سلسلہ 1958 سے شروع ہو کر 1969 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ 1969 میں جنرل ایوب خان کے خلاف چونکہ پورے پاکستان میں کے دونوں حصوں میں، بالخصوص مغربی پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک چلتی ہے، اور 1967 سے 69 کے درمیان میں، اور اس تحریک کے نتیجے میں جنرل محمد ایوب خان نے اقتدار جو ہے وہ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے کیا، اور وہ اقتدار سے الگ ہو گئے، صدارت سے وہ معزول ہو گئے۔ اور جنرل محمد جو یحییٰ خان کا دور حکومت کا عرصہ ہے، اس دوران پاکستان کے بالخصوص مشرقی حصے میں بھارت کی سازش کے نتیجہ میں، جو 1965 میں پاک بھارت ہونے والی جنگ میں اپنی شکست اور ہزیمت کا بدلہ اٹھانے کے لیے اس نے مکتی بانی کے جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی، اس کے ذریعے سے مشرقی پاکستان یعنی صوبہ بنگال کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری پیدا کی، اور لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے اکسایا اور علیحدگی کے لیے ان کو آمادہ کیا۔ اور اسی حال میں 1971 کے انتخابات، 1970 کے پاکستان کے جو انتخابات ہوتے ہیں، ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں جو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی،
وہ بہت بڑے مارجن سے انتخابات جیتتی ہے، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی واضح اکثریت مل جاتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں اقتدار کو آگے لے کے یا کوئی شراکت اقتدار کا فارمولہ نہیں ہو پاتا، اور اس کے نتیجہ میں مشرقی پاکستان کے اندر علیحدگی کی تحریک انڈیا کے جو ہے وہ آشیرواد سے چلتی ہے اور وہ عروج پر چلی جاتی ہے، اور اس تحریک کے نتیجہ میں یہ تاریخ پاکستان کا ایک انتہائی دردناک سانحہ، جسے ہم سانحہ یا سقوط ڈھاکہ کا نام دیتے ہیں، 16 دسمبر 1971 کو واقع ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سقوط ڈھاکہ کا یہ جو واقعہ جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، رونما ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انتہائی سیاہ دن تھا، اور پاکستان کی 90,000 افواج جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں انڈین آرمی کے سامنے، وہ انڈیا کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست ان کے زیر کنٹرول آ گئی، اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالنے پر وہاں مجبور ہو گئے، اور پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے بہت دردناک ایک واقعہ ہے، لیکن ہمیں اس سے بہت سارے حوالوں سے تاریخ میں سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں جو چیز اپنے اگلے تاریخ کے دوسرے حصے میں ہم آتے ہیں، تو یہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے ہمارا، یہ وہ ٹائم کا میں خاص طور پر پہلے مرحلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 20 دسمبر 1971 میں، یعنی 4 دن کے بعد، جنرل محمد یحییٰ خان اپنے آپ کو اقتدار سے علیحدہ کرتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، یعنی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے بھی اور صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے جو ہے نا اقتدار سنبھال لیا، اور اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر کے اپنے آپ کو جنرل یحییٰ خان نے علیحدہ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ موجودہ جو پاکستان ہے، یہاں بسنے والے لوگوں کے اعتماد کو کسی طرح بحال کیا جائے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جب اقتدار ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالا تو یہ ایک بہت مشکل دور تھا، اور اس میں بھٹو صاحب کی جو شخصیت تھی، ان کی شخصیت کے کچھ ایسے ہواگیر پہلو تھے، انہوں نے مشکل حالات میں لوگوں کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور بہت مشکل حالات سے بہت تھوڑے وقت میں جو ہے نا پاکستان کے اندر ایک اعتماد کے ساتھ دوبارہ اس پاکستان کو انہوں نے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور اس دوران پاکستان نے بہت سارے حوالوں سے بالخصوص عالم اسلام میں ایک بڑا نام اور مقام بھی حاصل کرنے میں پاکستان کامیاب ہوا۔ 1974 میں جو پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور کے مقام پر ہوئی، اس میں اس وقت کی مسلم دنیا کے تمام عظیم جو رہنما تھے انہوں نے شرکت کی، اور اسی درمیان میں چونکہ فلسطین کا تنازع بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا تھا، تو اس میں بھی بھٹو صاحب کا مسلم امہ کی اطاعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی ایک علاقائی جو اپنی جو برتری کے لیے وہ کوشاں تھا، اس سلسلے میں ختم کرنے کے لیے، چونکہ بھٹو صاحب کے دورے اقتدار کے عرصے میں ہی آپ کو یقیناً علم ہونا چاہیے کہ بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ بھی کر لیا تھا، تو اب یہ پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اور بھٹو صاحب کی کاوشوں سے پاکستان نے
اپنے 8ویں جو پلانٹ کا سلسلہ اس کا قیام عمل میں لایا، اور اس فیلڈ میں، اس شعبے میں پاکستان نے اپنے کام کا باقاعدہ سے جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تگودوں کا آغاز کیا۔ اور یہ سلسلہ بھٹو صاحب کا دور اقتدار جو 5 جولائی 1977 کو ختم ہوا، جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا خاتمہ کیا۔ تو آج کے اس وقت میں نے تاریخی تناظر میں آپ کو یہی چیز بتانی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں ہونے والی دیگر شعبوں میں پیش رفت کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ۔